اس لیے جہاں جس کی خدمت کا موقع ملے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خوب خدمت کریں، خوب دوسروں کے کام آئیں۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ اپنے نہیں سب کی خدمت کرتے تھے۔ واقعات آپ نے سنے ہی ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق عنہ کا واقعہ کہ وہ کس طرح ایک بوڑھی عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت عمر عنہ کا واقعہ کس طرح انہوں نے 2 یتیم بچوں کی ماں کی خدمت کی اور اس کے دل کو خوش کیا۔ تو ہم بھی اس چیز کو اپنائیں۔ ہم تو اپنے گھر مدرسے سے جاتے ہیں نا، تو طلباء گھر میں جا کے ایک کام نہیں کرتے، ماں باپ شکوہ کرتے ہیں کہ جی یہ شہزادہ مدرسے سے آتا ہے تو ہم اس کی رضا میں لگے رہتے ہیں کہ یہ راضی رہے، اور یہ موڈ بنا کے بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے جو ہے نا وہ لین دین کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور گھر میں رہتا ہے۔ تو بھئی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ تو موقع سمجھے کہ میری عمر کا حصہ ایسا ہے کہ میں جس کی چاہوں خدمت کروں۔ یہ خدمت کا موقع مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اپنے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ ہم ایک بڑے عالم تھے، بڑے شیخ تھے، ان کے پاس گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت نے خاموشی سے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ تم نے بولنا نہیں، اور جا کے بیٹھے اور ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی پاؤں دبائے تو وہ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت نے کہا غلام حبیب۔ غلام حبیب کون؟ بس میں آپ کا غلام۔ تو وہ اٹھ بیٹھے، پھر انہوں نے پاؤں سمیٹ لیے، تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ کیسا وقت آ گیا کہ اب میں کسی کے پاؤں دبانا بھی چاہوں تو کوئی مجھے دبانے نہیں دیتا، اب میں کسی کے پاؤں دبانا بھی چاہوں تو کوئی مجھے دبانے نہیں دیتا، یہ کیسا وقت آ گیا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کسی استاد کی، کسی شیخ کی خدمت کرنا چاہیں تو آپ کو موقع ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیں آپ کو موقع ملے گا، اور یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کی، یہ نہیں کہ خدمت نہیں کی، بہت خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ ہزاروں میں کوئی ایک بھی اتنی نہیں کرتا ہوگا۔ میرا ایک اصول تھا کہ والدہ صاحبہ کھڑی ہے تو میں بیٹھتا نہیں تھا، پہلے والدہ بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ چارپائی پہ بیٹھتی تھیں تو میں نیچے فرش پہ ان کے پیروں میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی بیٹا چارپائی پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ میں کہتا تھا امی مجھے اجازت دے دیں، بس میں آپ کے پاؤں میں بیٹھوں۔ مجھے پاؤں میں بیٹھ کے سکون ملتا تھا۔ اپنی طرف سے میں نے خوب ان کی خدمت کی، لیکن جو دل کی حسرت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے اب دنیا کی آسانیاں دے دی، فراوانیاں دے دی، اس وقت میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کی کیا کیا خدمت کرتا، مگر اب وہ نہیں ہے۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ بیٹا جب ماں کی خدمت کے قابل ہوتا ہے تو عام طور پہ ماں باپ چلے جاتے ہیں، پھر موقع نہیں ملتے۔ تو اب طالب علم ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بڑوں کی، اساتذہ کی خدمت کریں، اور ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ہم نے دوسرے کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارنی ہے،
ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے. اچھی نیت ہوگی، ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہوگا تو اس پر اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیں گے. مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم ادم ایک بادشاہ تھے اور چاہتے تھے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے. تو اس سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں لکھ رہا ہوں ان بندوں کے نام جن کو اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. بھئی میرا نام ہے اس میں؟ انہوں نے کہا آپ کا نام اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہے، سارا دن دربار میں بیٹھتے ہیں اور بس مخلوق کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. آپ کا نام کہاں اللہ کے چاہنے والوں میں؟ یہ تو فقیر لوگوں ہیں جو مصلوں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو ابراہیم ادم نے کہا کہ اچھا اگر میرا نام اس میں شامل نہیں ہو سکتا کہ میں مصلے کی عبادت زیادہ نہیں کرتا تو میں سارا دن اللہ کے بندوں کے کام تو کرتا ہوں نا، تو آپ میرا نام اس فہرست میں لکھ لیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس لسٹ میں لکھ لوں گا جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. خواب ختم ہو گیا. کچھ عرصے بعد ابراہیم اعظم نے دوبارہ یہی خواب دیکھا. اب وہ بوڑھا بیٹھا لکھ رہا ہے. تو ابراہیم اعظم نے پوچھا بھئی کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. اچھا اس میں میرا نام ہے؟ اس نے کہا دیکھو پہلے نمبر پہ تمہارا نام. کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو زمین پہ ہیں تم ان پہ رحم کھاؤ تو جو آسمانوں والا ہے وہ تم پہ رحم کھائے گا. ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے اور اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ محبت فرمائیں گے. چنانچہ فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اور اس میں جو بہترین عمل کیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور خیر دوسرے کے لیے خیر کا باعث بننا، چاہے مادی اعتبار سے ہو چاہے روحانی اعتبار سے ہو. جس بندے کی نیت اچھی ہوگی اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے گا وہ کامیاب بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے. پنجابی زبان کے ایک شعر ہے، میں اس موقع پہ سناتا چلوں. شاعر کہتے ہیں جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلیوں کو رب مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں. جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم کال کڑیچی کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں. وہ شام کو دیواروں کے ساتھ چھتوں کے ساتھ آ کے چپک جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے. تو شاعر اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو وہ تو ساری ساری رات پرندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو رب مل جاتا. جس سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں. ایک بھیڑ کی نسل ہے، اس کو سسی کی بھیڑ کہتے ہیں. اس کے سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی جسم پہ بال لمبے لمبے ہوتے ہیں. اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ سر کے بال بہت چھوٹے اور باقی بال بہت لمبے لمبے پورے جسم کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منانے سے رب ملتا تو اس کو رب مل چکا ہوتا. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں.
جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نوں، جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نوں۔ اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو خصی بیل ہوتے ہیں وہ تو اپنی مادہ کے ساتھ قریب بھی نہیں جا سکتے، تو ان کو رب مل جاتا، چونکہ ان کا تو مادہ کے ساتھ ملاپ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں سے رب نہیں ملتا۔ آخر پہ آ کے پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نوں، کہ رب اگر ملتا ہے تو نیت اچھی والے لوگوں کو رب ملتا ہے۔ جس کی بھی نیت اچھی ہوگی نا اس کو رب ملے گا، اور جس کی نیت خراب ہوگی، نیت میں ٹیڑھا پن ہوگا، اس کو رب نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ بس ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے نفع کا باعث بننا ہے، رحمت کا باعث بننا ہے، اذیت کا باعث نہیں بننا۔ اگر ہماری یہ کوشش ہوگی اور ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے۔